اور بھائیو، اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کو فنا ہے، اور ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی جاندار چیز، کوئی بھی نفس موت سے بچ نہیں سکتا، موت آ کر رہے گی۔ انسان کے لیے موت دو طرح کی ہے، عزت کی موت اور ایمان کی سلامتی کی موت۔ یا پھر ذلت اور کفر کی موت۔ ہر عقل مند انسان صاحب ایمان اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایمان کی موت نصیب ہو، اس کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ پھر ایمان کی موت میں سب سے بہترین موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے، جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ ظاہر ہے جس موت کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہوگا وہ سب سے بہترین موت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے جس شخص نے جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا، شہادت کی تمنا بھی نہیں کی، تو فرمایا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایمان والے کو جہاد کا ارادہ کرنا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، اور شہادت کی تمنا اور آرزو ہونی چاہیے۔ مرنا تو ہے ہی، ایسا نہیں ہے کہ جو میدان جہاد میں ہیں وہ مر جائیں گے، جو گھر میں ہیں وہ نہیں مریں گے، ایسا نہیں۔ گھر میں بھی مرے گا بندہ، میدان جہاد میں بھی۔ بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک انسان موت کے خوف سے جہاد سے بھاگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل اسلام ہیں، صحابی رسول ہیں، جس جنگ میں شرکت کی فتح حاصل ہوئی، لیکن کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، بستر پر وفات پائی۔ 80 سے زیادہ جسم پر زخم تھے،
اور فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشان ہے جو یہ سمجھتے ہیں جانے کے بعد مر جائیں گے. فرمایا ساری زندگی میں نے جہاد میں گزاری ہے لیکن میری موت بستر پر ہو. ایک بادشاہ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں. کیسے فوت ہوئے؟ کہا یوں ہی کشتی چلا رہے تھے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، ڈوب گئی، ابا جی بھی غرق ہو گئے، فوت ہو گئے. آپ کے دادا وہ بھی اسی طرح ڈوب گئے، فوت ہو گئے. بادشاہ نے کہا پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کشتی چلانا چھوڑ دو، خشکی پر آ جاؤ، وہاں کوئی کام کاج کرو، پھر نہ ڈوبو گے نہ مرو گے. عقل مند تھا. اس نے سوال کیا کہ حضور جان کی امان پاؤں تو ایک سوال کروں. کہا جی. کہنے لگا کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال کہاں ہوا؟ کہاں ہوا؟ شاہی محل. ملا نے کہا بادشاہ سلامت، شاہی محل میں بھی موت ہے، یہاں بھی موت ہے، جگہ وہ بتاؤ جہاں موت نہ ہو. تو موت تو ہر انسان کو آنی ہے. کوئی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی جہاز کے کریش ہونے پر مر جاتا ہے، کوئی کرنٹ لگنے سے مر گیا، کوئی دریا میں، ندی میں، نالے میں ڈوب گیا مر گیا، کسی کو شدید بخار آیا مر گیا، کسی کو دل کا اٹیک ہوا وہ مر گیا، کوئی ہیپاٹائٹس میں کئی سال زندگی گزار کر اذیت والی آخر مر گیا. تو موت کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف انداز ہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو ایسی موت طلب کرے جو اس کی بخشش کا ذریعہ ہو، اور وہ موت ہے شہادت کی موت. اللہ کے راستے میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جانا. اسے نہلایا جاتا ہے، اسے کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر اسے دفن کیا جاتا ہے، پھر قبر میں کچھ دنوں کے بعد اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، پھر اس کے سارے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، پھر ہڈیاں بھی سرما بن جاتی ہیں، پھر قبر کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں جس نے شہادت کی موت حاصل کی، اس کے لیے شریعت میں یہ حکم ہے کہ اس کے کپڑے بھی نہیں اتارو، اسے غسل بھی نہیں دو، اسی لباس میں خون آلود جسم کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اسے دفن کر دو. اور مٹی کو حکم ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کسی بھی شہید مجاہد کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی. ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے میں اور سننے میں آئے کہ کھدائی کے دوران قبر نکل آئی، اس میں انسان کی لاش ہے، کفن بھی سلامت ہے، خون نکل رہا ہے، پتہ نہیں کتنی صدیوں پہلے کا یہ شہید ہے. تو سب سے بہترین موت جو ہے وہ شہادت کی. اللہ کے نبی نے اس موت کو پسند فرمایا. اس موت کی تمنا کرنے کی
تلقین فرمائی ہے، جہاد کے ارادے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ تو دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جہاد کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو جہاد ہی امن عالم کی ضمانت کا نام ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 10 سال کے اندر 27 مرتبہ جہاد کیا۔ ان 27 مرتبہ جہاد میں 259 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے، 27 غزوات میں 259، اور 950 کفار واصل جہنم ہوئے۔ دس سالوں میں 27 جنگوں میں 950۔ اب آئیے ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا ہے۔ اور عالمی امن کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ امریکہ، اس نے ایک جنگ میں جاپان پر ایٹم بم گرائے 2 شہروں پر، 3 لاکھ آدمیوں کو چند سیکنڈز کے اندر مار دیا۔ یہ امن کے ٹھیکیداروں کا عمل ہے۔ اور جس جہاد کو یہ دہشت گردی کہہ رہے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ 10 سالوں میں 27 جنگوں میں صرف 950 کفار مارے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان جنگوں میں صرف 1200 کافر شریک ہوئے تھے، ہزاروں کفار جنگ میں آئے تھے، لیکن مارے گئے کل 950۔ مطلب اسلام کے جہاد میں کافر کو بھی بلا وجہ مارنے کا حکم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جہاد کا اصول بتایا۔ جب تم دشمن پر حملہ کرنے لگو تو حملہ کرنے سے پہلے اسے کلمے کی دعوت دو، انہیں کہو کہ اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائیو کلمہ قبول نہیں کر رہے، پھر ان سے کہو کہ ٹھیک ہے تم جزیہ دو، اسلامی حکومت کے آگے سرنگو ہو جاؤ، تمہاری جان و مال کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہوگا۔ اگر یہ بھی نہ مانے تو پھر لڑائی کرو، پھر جہاد کرو، لیکن دوران لڑائی چند باتوں کا خیال رکھنا، کسی بوڑھے کافر کو نہیں مارنا، کسی دشمن کے بچے کو نہیں مارنا، گھر میں بیٹھی عورت کو نہیں مارنا، عبادت گاہ میں ان سے لڑنا جو تمہارے سامنے لڑنے کے لیے کھڑے ہوں۔ اتنی قیود کے بعد جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اس کے مقابلے میں امن عالم کے عالمی ٹھیکیدار امریکہ اور نیٹو، ان کی امن قائم کرنے کی کوششوں پر جب نظر ڈالتے ہیں تو 90 کی دہائی میں صرف امریکی پابندیوں کی وجہ سے
10 لاکھ عراقی بچے ماؤں کی گودوں میں تڑپ تڑپ کر مر گئے. لاکھوں عراقی مسلمان بچے، بوڑھے، جوان شہید کر دیے گئے، ان کی مسجدوں کو گرا دیا گیا. افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کے مسجدوں اور مدرسوں پر بمباری. اور یہ لوگ اپنے آپ کو عالمی امن کا ٹھیکیدار کہتے ہیں. ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمان گراؤ تم، دہشت گرد ہم. مدرسوں پہ بمباریاں کرو تم، دہشت گرد ہم. بلا تفریق مرد اور عورت اور بوڑھوں کو بمباری کے ذریعے شہید کرو تم، اور دہشت گرد ہم. ہمیں بتایا تو جائے کہ ہم نے کتنے بوڑھے عیسائیوں کو مارا ہے، ہم نے کتنے بوڑھے یہودیوں کو مارا ہے، عورتوں کو مارا ہے، ہم نے کتنے ہندوؤں کے مندر گرائے، ہم نے عیسائیوں کے چرچ گرائے، ہم نے سکھوں کے گردوارے گرائے، ہم نے یہودیوں کی عبادت گاہیں گرائی ہیں. ہم تو اتنے امن والے ہیں کہ جب آپ نوجوان جذباتی ہندوؤں کے مندروں پر حملے کر رہے تھے تو اس وقت علماء اکرام میدان میں آئے اور اپنے مسلمان نوجوانوں کو سمجھایا کہ بابری مسجد انڈیا کے ہندوؤں نے شہید کی ہے، پاکستان کے کسی ہندو کی جان، مال، عزت و آبرو اور ان کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا شرعاً منع ہے. ہم نے تو کفر کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا ہے، ہم نے تو کفر کے بوڑھوں کا تحفظ کیا ہے، ان کی عفتوں اور عصمتوں کا تحفظ کیا ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیے، اصل میں یہ جرم ضعیفی ہے، یہ جرم ضعیفی ہے کہ باوجود ہم امن پسند ہونے کے ہم دنیا میں دہشت گرد ٹھہرے، اور جو حقیقی معنی میں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے قاتل ہیں وہ اس وقت بھی عالمی امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ہماری وسعت ظرفی دیکھو، ابھی انہوں نے قرآن شریف سویڈن میں جلایا. ان کے عقل کے اندھوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا اسی قرآن میں تمہارے نبی کا نام بھی تو ہے. قرآن میں عیسیٰ نہیں ہے، قرآن میں موسیٰ نہیں ہے، قرآن میں عزیر نہیں ہے، سلیمان یہ نہیں ہے، یعقوب، یونس، یوسف، بنی اسرائیل کے نبیوں کے ناموں سے قرآن بھرا پڑا ہے. انہوں نے اسلام کی دشمنی میں صرف قرآن کو نہیں جلایا، انہوں نے اپنے پیغمبر کے ناموں کو بھی جلایا. عیسائی محمد رسول اللہ سے نفرت کرتا ہے، یہودی محمد رسول اللہ سے نفرت کرتا ہے، ہاں، جبکہ مسلمان یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. کیوں جی؟ آپ کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام سے محبت، آپ اسے سچا مانتے ہو، ہمارے ایمان کا حصہ ہے موسیٰ علیہ السلام. اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ میں محمد رسول اللہ کو تو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا نبی نہیں مانتا ہوں، تو یہ کافر ہے. اگر کوئی کہے کہ میں آدم سے موسیٰ تک محمد رسول اللہ سب کو نبیوں کو مانتا ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا ہوں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہماری وسعت ظرفی تو اتنی ہے، اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں. تمہاری تورات، تمہاری زبور، تمہاری انجیل اگرچہ اس وقت تبدیل ہو چکی ہیں، ان میں ملاوٹ ہے. اے یہود و نصارا، تم قرآن کو آسمانی کتاب کیوں نہیں مانتے؟ ہم اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں،
اے قوم یہود و نصارا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ نہ ماننے کا عنصر تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو سر جھکانے والے ہیں، ہم تو تسلیم کرنے والے ہیں۔ فتنہ تب شروع ہوتا ہے، غنڈہ گردی تب شروع ہوتی ہے جب کوئی کسی کو نہیں مانتا۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے چلو نہ مانو، ہمارا مذہب تو اس چیز میں بھی رعایت دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، حق اور باطل کو بیان کر دیا گیا ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ ہندو کے سر پہ بندوق رکھ کر کہے کہ تو کلمہ پڑھ، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ عیسائی کے سینے پر بندوق رکھ کر کہے کہ تو کلمہ پڑھ، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ کسی یہودی کے سینے پر بندوق رکھ کر کہے کہ تو کلمہ پڑھ۔ ہم تو تمہیں کلمہ پڑھنے پر بھی مجبور نہیں کرتے، تم عیسائی رہو، تم ہندو رہو، تم سکھ رہو، تم یہودی رہو، تم صابی رہو، ہماری تو درخواست صرف اتنی ہے کہ ہمارے مذہب کو گالی نہ دو، ہمارے قرآن کو گالی نہ دو، ہمارے پیغمبر کو گالی نہ دو۔ لڑائی ہے نا، میرے باپ کو کوئی بزرگ مانے یا نہ مانے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی آ کر مجھے کہے تیرے باپ کو میں بزرگ نہیں مانتا، بھائی نہیں مانو۔ تیرے باپ کو میں عالم نہیں مانتا، بھائی نہیں مانو۔ لڑائی کب شروع ہوگی؟ اس کے باپ کی تضحیق کی جائے، تمسخر اڑایا جائے، گالیاں دی جائیں تو سامنے اشتعال ہوگا، اس کے ہاتھ میں پتھر ہوگا تو گالی دینے والے کو مارے گا، اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی گالی دینے والے کو مارے گا۔ اب تم کہو کہ جناب یہ دہشت گرد ہے، دیکھو یہ امن خراب کر رہا ہے، دیکھو امن یہ خراب نہیں کر رہا، امن گالی دینے والا خراب کر رہا ہے، امن اس کو اشتعال میں لانے والا خراب کر رہا ہے۔ ہم یہودیوں سے نہیں لڑتے، ہم عیسائیوں سے نہیں لڑتے، ہم ہندوؤں سے نہیں لڑتے۔ پاکستان میں ہندو رہتا ہے، ہم نے کبھی ہندوؤں سے لڑائی کی ہے؟ نہیں۔ پاکستان میں عیسائی بھی رہتے ہیں، ہم نے کبھی عیسائی سے لڑائی کی ہے؟ نہیں۔ پاکستان میں یہودی بھی رہتا ہے، ہم نے کبھی یہودی سے لڑائی نہیں کی کہ تم یہودی کیوں ہو، ہم نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی یہودی کے اوپر کہ تم ہمارے پیغمبر کو کیوں نہیں مان رہے، ہم نے عیسائی کے اوپر بندوق نہیں اٹھائی کہ تم ہمارے قرآن کو نہیں مان رہے۔ نہ مانو، تم اپنے مذہب میں عبادت کرو، تمہیں آزادی ہے، تم عبادت کرو، تم موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو۔ ہمارے نظریے میں اگرچہ یہ شرک ہے لیکن تم اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہو۔ جب تم اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہو تو مجھے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو کہتے ہیں کہ مذہب پرست ہے، مسلمان داڑھی رکھے تو کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے، یہودی عورت پردہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ مذہب کی پیروکار ہے، مذہب پہ عمل کر رہی ہے۔ مسلمان عورت اگر پردہ کرے تو حقوق نسواں یاد آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے پردے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ عالم کفر کی دوغلا پالیسی ہے، یہ عالم کفر کی دوغلا پالیسی ہے۔ اے قرآن جلانے والو، یاد رکھ لو، تم نے اپنے بغض میں تو یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے قرآن کو جلایا گیا ہے، تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے، لیکن تم اسلام کے بغض میں، تم قرآن کے بغض میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اسی قرآن میں تم نے اپنے پیغمبروں کے نام کو بھی جلا دیا۔ ایک بدبخت، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے سویڈن کی، ایک بدبخت یوں قرآن کو اچھالتا ہے اور یوں لات سے اس کو دھکا دے کر، جیسے فٹ بال کی گیند سے کھیلا جاتا ہے ایسے لات سے دھکا دے کر اس کو گراتا ہے، پھر اس کو اس پر بھی سکون نہیں ملتا، پھر اس کے ورقوں کو پھاڑ کر پھینکتا ہے، پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا، پھر لائٹر جلاتا ہے، پھر اس پر تیل چھڑکتا ہے، پھر اس کو آگ لگاتا ہے۔ بھائی ہمارا تو ایمان ہے یہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، کیوں جی؟ یہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ تمہارے باپ دادوں نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، تمہارے باپ ابو لہب نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، تمہارے باپ امیہ بن خلف نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے کوشش کر کے دیکھ لی،
قرآن کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، جلا دو گے تو قرآن زمین سے مٹ جائے گا۔ ارے عقل کے اندھو، اگر بالفرض والمحال پوری دنیا کے مساجد اور مدارس سے، گھروں سے قرآن جمع کر کے سارے قرآن کے نسخوں کو جلا بھی دو، تب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا تو مضبوط نظام بنایا ہے، قرآن کی حفاظت کا ایسا تو مضبوط نظام بنایا ہے، جتنا مضبوط میرا رب ہے، جتنی قوت میرے رب کی ہے، اتنا ہی مضبوط میرے رب نے قرآن کی تحفظ کا حصار بنایا ہے۔ لفظ مضبوط سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے قرآن کے لیے کوئی قلعے بنائے ہوں گے، کوئی فصیلیں بنائی ہوں گی، کوئی دیواریں کھڑی کی ہوں گی۔ میرا رب نمرود کو مارنے کے لیے کمزور مچھر سے کام لے سکتا ہے، میرا رب فرعون کو غرق کرنے کے لیے بہتے پانی سے کام لے سکتا ہے۔ 5-7 سال کے ننھے بچے کے چھوٹے سے دل و دماغ سے قرآن کی حفاظت کا کام کیوں نہیں لے گا؟ تم لکھے ہوئے صفحات پر، تم کتابوں میں لکھے ہوئے قرآن کو تو مٹا سکتے ہو، جلا سکتے ہو، اپنے بغض کی آگ بجھ۔ ایک ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، ایک کسی ملک کے 2 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ 2 سال کا بچہ جو بمشکل بول نہیں سکتا، وہ قرآن پاک کا پیدائشی حافظ ہے، پیدائشی حافظ ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ سورۃ النبا کیا ہے، سورۃ البقرہ کیا ہے، سورۃ العادیات کیا ہے، لیکن میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس کا باپ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، آگے بچہ پڑھتا ہے وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اس کا باپ پڑھتا ہے والعادیات ضبحا، بیٹا پڑھتا ہے والموریات قدحا، اس کا باپ پڑھتا ہے قل اعوذ برب الناس، تو بیٹا شروع کرتا ہے ملک الناس الہ الناس، یعنی جہاں سے باپ پڑھتا ہے اگلی آیت 2 سال کا بیٹا خود پڑھتا ہے۔ یہ میرے رب نے دکھا دیا، اگر تم بالفرض والمحال پوری دنیا کے بچوں کو، حافظوں کو جمع کر کے کسی جگہ بم سے اڑا بھی دو گے تو میرا رب ماں کے پیٹ سے قرآن کے حافظ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ میرے رب کی قدرت سے تم نہیں لڑ سکتے، میرے رب کی طاقت سے تم نہیں لڑ سکتے۔ مانتا ہوں کمزور ہیں، مانتا ہوں ہم تفرقوں کا شکار ہیں، مانتا ہوں ہمارے ہاں نسلی تعصب بھی پایا جاتا ہے، مسلکی تعصب بھی پایا جاتا ہے، مانتا ہوں ہمارے معاشرے میں شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، سود خور بھی ہیں، چور، ہم ضرور کمزور ہیں، لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے میرے رب کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، میرے رب کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ میرا رب آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے، میرا رب آج بھی ویسی طاقت رکھتا ہے کہ ابراہیم کو نار نمرود سے بچانے کی طاقت، میرا رب آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا کر لے جانے کی طاقت، میرا رب آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے ایک مچھر سے نمرود کی طاقت، میرا رب آج بھی طاقت رکھتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو کفار کے جم گھٹے سے ہجرت کی رات با حفاظت نکالنے کی طاقت، میرا رب ہر طاقت رکھتا ہے۔ ہم بوڑھے، ہم کمزور، ہم ضعیف، ہماری نسلیں بھی مٹ جائیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والے کو اونگ نہیں، اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو نیند نہیں، اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو سستی نہیں، اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو تھکن نہیں، اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی قوتیں اول روز کی طرح آج بھی ہیں، اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی قدرت ویسی کی ویسی ہے، طاقت ویسی کی ویسی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نازل کرے ممکن ہے، لیکن اپنے رب اپنے قرآن پر یا اپنے نبی پر کبھی بھی آنچ آنے نہیں دیتا، وہ انتقام لیتا ہے، وہ انتقام لیتا ہے۔ تم کتنا بھی زور لگا رو قرآن کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ تم نے تو بڑے کوششیں کی پاکستان میں اپنے پرویز مشرف پالتو کتے کو بھیج کر، اس کے ذریعے ماشاء اللہ لگوا کر
کہ پاکستان سے قرآن کے مدارس بند کر دیے جائیں، قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے۔ پرویز مشرف جہنم میں پہنچ گیا، لیکن قرآن کے مدارس آج بھی قائم ہیں۔ تم نے اپنے یہودی ایجنٹ عمران خان کو بھیجا پاکستان میں ختم نبوت کے بل کو ختم کرنے کے لیے، مدارس کو ختم کرنے کے لیے۔ میرے رب کی طاقت آج بھی تر و تازہ ہے، آج وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ میرے رب کی نبی کی ختم نبوت کے ڈنکے بھی بلند ہو رہے ہیں، قرآن بھی محفوظ ہے، علماء بھی محفوظ ہیں، مدارس بھی چل رہے ہیں۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ اے یہود و نصارہ، اے یہود و نصارہ، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ میں تمہیں یہ دعوت نہیں دیتا کہ تم اسلام قبول کرو، میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میری خواہش ہے کہ تمہیں بھی ایمان کی دولت مل جائے۔ بحیثیت انسان ہونے کے، انسانیت کے ناطے، انسان کا بھائی ہے، آدم کی اولاد ہو تم بھی، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ یہودیوں تم بھی آدم کی اولاد ہو، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اے نصرانیوں تم بھی آدم کی اولاد ہو، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اے ہندوؤں تم بھی آدم کی اولاد ہو، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اے سکھوں تم بھی آدم کی اولاد ہو، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اے بدھ متو تم بھی آدم کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہیں۔ اے کمیونسٹوں آؤ ایک آدمی تو بن کر دکھائیں، ایک انسان تو بن کر دکھائیں۔ ہم نہیں ڈالتے تم پر دباؤ کہ ہمارے قرآن کو مانو، ہم نہیں کرتے تمہیں مجبور کہ ہمارے پیغمبر کو مانو، نہ کہ یہ تم عہد کر لو کہ ہم تو کسی کے مذہب کو گالی دیتے ہو، ہندو مذہب کو گالی دیتے ہو، ہم مانتے نہیں ہیں، گالی نہیں دیتے۔ عیسائی مذہب کو گالی دیتے ہو، یہودی مذہب کو، ہم تو کسی مذہب کو گالی نہیں دیتے، ہم تو کسی مذہب کے رہنما کو گالی نہیں دیتے۔ اور کیسے دیں یہودیوں تمہارے رہنما کو گالی کہ تمہارے رہنما موسیٰ ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے۔ عیسائیوں ہم کیسے دیں گالی تمہارے پیغمبر کو، کیونکہ جو تمہارے پیغمبر عیسیٰ ہیں وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں۔ ہم تو گالی دینے کا تصور نہیں کرتے، بس تم سے صرف ایک درخواست کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں، دنیا کے امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم شاید ڈر کر تمہیں درخواست کر رہے ہیں۔ تم ماضی پر نظر دوڑاؤ، دور نہیں جاؤ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں 20 سال لوہے کے چنے افغانستان میں تمہیں مسلمانوں نے چبائے ہیں۔ 20 سال لوہے کے چنے اگر افغانستان میں تمہیں چبا سکتے ہیں، رب محمد کی قسم اگر مسلمان اپنی مسلمانی پر آ جائے تو تمہارے واشنگٹن اور نیو یارک میں بھی تمہیں ناکوں چنے چبائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم امن عالم کے قائل ہیں، ہم امن و سلامتی کے قائل ہیں۔ اسلام مطلب سلامتی والا دین، ایمان مطلب امن والا دین۔ ہمارے تو مذہب کے نام میں ہی سلامتی اور امن ہے، ہم کیوں کسی سے لڑیں گے؟ ہم لڑتے تب ہیں، غازی علم الدین تب آتا ہے، غازی عبد القیوم تب آتا ہے، تب آتا ہے، غازی خالد حسین تب آتا ہے جب تم ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتے ہو۔ پھر ہمارا کوئی زانی شرابی بھی غیرت میں اٹھ کر غازی بن جاتا ہے، پھر تم چیختے ہو مسلمان دہشت گرد۔ اپنے اعمال میں تبدیلی لانا ہوگی، ہمیں قرآن سے اور محمد رسول اللہ سے واپس تعلق جوڑنا ہوگا۔ بہت ٹوٹ چکا ہے، ہماری شادیوں میں کہیں محمد عربی کی سنت نظر نہیں آتی ہے، ہماری تجارت میں کہیں محمد عربی کی سنت نظر نہیں آتی ہے، ہماری غمی میں کہیں محمد عربی کی سنت نظر نہیں آتی ہے، ہمارے سیاست میں کہیں محمد عربی کی سنت نظر نہیں آتی ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں میں محمد عربی کی سنتوں کو اور قرآن کو نافذ کر دیں تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ مسلمان اپنے اوپر قرآن اور سنت کو کیسے نافذ کرتا ہے۔ ہماری سربلندی، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنے اوپر لاگو اور نافذ کریں۔ کیا ارادہ ہے؟ اپنے اوپر قرآن و سنت کو لاگو کریں گے؟ سب نہیں بولتے ہیں، کے لیے بجلی کا کنڈا اتارنا پڑے گا، قرآن و سنت کو نافذ کرنے کے لیے داڑھی رکھنی پڑے گی، قرآن و سنت کو نافذ کرنے کے لیے